تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قبر کے پاس کھڑے تھے۔ جب قبر کے پاس کھڑے تھے تو اچانک اللہ کے رسول کا چہرہ نہایت عجیب طرح ہو گیا، یعنی پریشانی، اللہ کے رسول کے چہرے پر پریشانی ظاہر ہوئی۔ پھر اللہ کے رسول نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 اللہ اکبر پڑھا۔ پھر اللہ کے رسول کا چہرہ جس طرح گلاب کھلتا ہے یا جس طرح 14ویں چاند کا چاند تمتماتا ہے، اس طرح اللہ کے رسول کا چہرہ چمکنے لگا، کھلنے لگا۔ پھر اللہ کے رسول وہاں سے نکل گئے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب قبر بن کر تیار ہو گئی، اچانک آپ کے چہرے پر پریشانی کے علامت تھے، یا رسول اللہ اس پریشانی کی وجہ کیا تھی؟ پریشانی کی وجہ کیا تھی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، وہ زمین کے نیچے کی بات کو جانتے ہیں اور ساری کائنات کی چیزوں کو اللہ کے رسول دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارا نیک بھائی جن کو دفن کر دیا گیا، اس کو قبر دبا رہی تھی، اس کو قبر دبا رہی تھی۔ میں نے جب اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی تسبیح بیان کی، کہ اللہ کی کبریائی بیان کی، تو اس کی قبر کشادہ ہو گئی، یعنی قبر نے ان کو دبانا چھوڑ دیا۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی حل ہو گیا کہ قبر پر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ دینے سے مرحوم کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یہاں سے ہمیں ایصال ثواب کا بھی ذریعہ مل گیا کہ اللہ کے رسول نے اس صحابی رسول کو اللہ اکبر اور اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح بیان کر کے ان کا ایصال ثواب کیا۔ پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب وہ نیک تھے تو انہیں قبر کیوں دبائی تھی؟ تو اللہ کے رسول نے عرض کیا اے میرے صحابہ، وہ صحابی جن کو قبر دبا رہی تھی وہ بکری چرایا کرتے تھے، اور جب وہ بکری چرانے کے لیے جاتے تھے تو بکری پیشاب کر دیتی تھی، یہ لاشعوری کی وجہ سے اس پیشاب سے نہیں بچ پاتے تھے۔ وہ پیشاب کا چھینٹا ان کے کپڑے میں لگ جاتا تھا، اس کی وجہ سے پیشاب کے چھینٹے سے وہ نہیں بچ پاتے تھے۔ جب ان کو قبر میں رکھا گیا، اس پیشاب کے چھینٹے کی وجہ سے اس کی قبر انہیں دبانے لگی۔ آپ اندازہ کرو، جو صحابی رسول ہوں، اللہ کے رسول کے دوست ہوں، جو پیشاب کے چھینٹے سے لاشعوری کی وجہ سے نہیں بچ سکے، جب انہیں قبر میں رکھا گیا تو قبر انہیں دبانے لگی۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں، ہم کہیں جاتے ہیں پانی لے کر پیشاب نہیں کرتے ہیں، ہمارے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے، ہم کہ روز تک ناپاک رہتے ہیں، غسل نہیں کرتے ہیں۔ جب وہ صحابی رسول پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنے کی وجہ سے قبر انہیں دبا رہی ہے، اور آج ہم ناپاکی کی حالت میں ہمارا انتقال ہو جائے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ قبر مسلمان سوچو، غور کرو۔ تو مسلمان کا مطلب ہے کہ وہ ہمیشہ پاک و صاف رہے، کیا پتا کب انسان کی روح نکل جائے، کسی کو کچھ معلوم؟ چلتے چلتے انسان ٹھوکر
ठोकर लगती है, जमीन पर गिरता है, उसकी रूह जिस्म से अलग कर दी जाती है। ऐसा भी होता है। इसलिए हमेशा हम मुसलमान हैं, हमें पाक व साफ रहना चाहिए। वह साहबी रसूल उम्मत की इबरत के लिए ये पैगाम मिला है, उम्मत की इबरत के लिए कि मेरे उम्मत देखो, साहबी रसूल नबी के दोस्त हैं, नबी के सहाबा हैं। वो पेशाब का छींटा चंद कतरों पानी के साथ धुला जा सकता है। आज कुछ लोग शराब पीते हैं, शराब पीना 40 दिन तक वो इंसान नापाक हो जाता है, 40 दिन तक उसकी इबादत कबूल नहीं होती है। 40 दिन तक अंदाजा करो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि अगर एक बूंद शराब का यहाँ गिर जाए और उस पर सैलाब आ जाए, यानी उस पर बाढ़ आ जाए, फिर वो बाढ़ सूख जाए, फिर उस पे घास निकल आए, फिर वो घास सूख जाए, फिर भी वो जमीन नापाक रहेगी। आज कितने लोगों की मौत शराब पीने की हालत में हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही है? लोग शराब पी रहे हैं, उसी हालत में लोग दुनिया से चले जा रहे हैं। पता उसका हाल क्या होगा? सोचो। आओ हजरत अमर बिन, एक वाकया सुन लीजिए। हजरत अमर बिन मुस्लिम, ये अल्लाह के बहुत नेक बंदे थे, अल्लाह के दोस्त थे। उनके पास में एक कब्र खोदने वाले रहा करते थे। एक मर्तबा हजरत अमर बिन सालिम, हजरत अमर बिन मुस्लिम वो कब्र में थे, उनके पड़ोसी कब्र में थे। हजरत अमर बिन मुस्लिम उनके पास तशरीफ ले गए और उनके पास तशरीफ ले जाने के बाद उनसे कहा कि मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि आप रोज़ाना कब्र खोदते हैं, हमें कोई ऐसी अजीब चीज़ बताइए जिससे मेरे दिल में खौफ खुदा और पैदा हो, खौफ खुदा और पैदा हो और मेरे दिल में अल्लाह का डर हो। तो पड़ोसी जो थे उमर बिन मुस्लिम के, उन्होंने कहा ठीक है, मुझसे तुम एक राज पोशीदा है जो मुझसे तुम पूछना चाहता है, लो सुनो। वो कहने लगे कि एक मर्तबा शदीद गर्मी थी, गर्मी की शिद्दत थी, मैं एक कब्र खोद रहा था, मैंने उस कब्र को खोद लिया, फिर मैं दूसरी कब्र खोद रहा था, मैं पसीने में डूब गया, फिर मैंने दूसरी कब्र तैयार कर ली। जब मैं तीसरी कब्र खोद रहा था तो उस कब्र से गरम गरम साएं आ रही थी, गरम गरम उस कब्र से हवाएं निकल रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से तीसरी कब्र को खोदा, फिर मैं एक दरख्त था, ये पेड़ था, उस पेड़ के साए में आ गया ताकि मैं ठंडा हो जाऊं, मेरा पसीना सूख जाए। वो फरमाते हजरत अमर बिन मुस्लिम से कहते हैं, फिर दो फरिश्ते आसमान से जमीन पर कब्रिस्तान के पास आए और एक फरिश्ता कब्रिस्तान के सिरहाने और दूसरा फरिश्ता कब्र के पैताने खड़ा हो गया। सिरहाने वाला पैताने वाले से कहने लगा, देखो इसकी कब्र 40 हाथ लंबी लिख दी जाए और इसकी कब्र यानी चौड़ाई 40 हाथ लंबी चौड़ी कर दी जाए। उन्होंने लिख दिया। फिर वो फरिश्ते दूसरी कब्र के पास गए और कहा, इस कब्र के बारे में लिखो कि इस कब्र में जो आएगा इसकी निगाह जहां तक जाएगी उसकी कब्र को कुसादा कर दिया जाए, यानी जहां तक नजर पड़ेगी उतनी बड़ी इसकी कब्र कर दी जाए। तो फरिश्तों ने लिख लिया। फिर जब तीसरी कब्र के पास आए और उस कब्र के बारे में फरिश्तों ने कहा, लिखो कि इसकी कब्र को इतनी तंग कर दी जाए जिस तरह इस उंगली में फासला नहीं है, इसकी कब्र को तंग लिख दी जाए। तो फरिश्तों ने उसकी कब्र को तंग लिख दिया। फिर वो कहने लगे, जो अमर बिन मुस्लिम के मतलब पड़ोसी थे,
وہ حضرت عمر بن مسلم سے کہنے لگے، پھر وہ فرشتے چلے گئے، میں تعجب میں پڑ گیا کہ اس قبر میں کس کو رکھا جائے گا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک جنازہ آیا جس میں 4 یا 5 لوگ تھے۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے جو اس میں 4 یا 5 لوگ ہیں؟ لوگوں نے بتایا یہ گاؤں کے ایک غریب کا جنازہ ہے جس کے جنازے میں امیر لوگ آنا پسند نہیں کرتے، امیر لوگ آنا پسند نہیں کرتے ہیں، اور اس کے کفن کے لیے ہم لوگوں نے چندہ کر کے اس کا کفن کا انتظام کیا۔ پھر وہ جو جنازہ پڑھنے کے لیے 4-5 لوگ آئے تھے، پھر وہ قبر کھودنے والے کو اجرت دے رہے تھے، یعنی پہلے کے زمانے بھی قبر کھودنے کی اجرت دی جاتی تھی، اور لوگ اجرت دے رہے تھے۔ انہوں نے اجرت لینے سے منع کر دیا، کہا مجھ پہ اس کے اصالے ثواب میں شامل کیجیے، یہی میرے لیے بہتر ہے، یہ میرے لیے بہتر ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ وہ غریب کا جنازہ ہے جس کی قبر 40 ہاتھ لمبی 40 ہاتھ چوڑی کر دی جائے گی۔ پھر وہ فرماتے ہیں پھر دوسرا جنازہ آیا، اس کے نماز جنازہ میں 4 لوگ تشریف لائے۔ پھر انہوں نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ جنازہ پڑھنے والوں نے کہا یہ ایک مسافر کا جنازہ ہے جو یہ سفر کر رہا تھا اور راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ وہ بندہ ہے جس کی قبر جہاں تک یہ نگاہ ڈالے گا اس کی قبر چوڑی کر دی جائے گی، لمبی کر دی جائے گی۔ پھر تیسرا جنازہ آیا، وہ پڑوسی کہنے لگا پھر تیسرا جنازہ آیا۔ پھر وہ جنازہ جب آیا، لوگ اس جنازے میں اتنی گردی تھی، لوگ قدم قدم پر اس کو کاندھا بدل رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، جنازہ پڑھنے والوں سے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ جنازہ پڑھنے والوں نے کہا کہ یہ گاؤں کے سب سے امیر جو آدمی ہے اس کی بیوی کا جنازہ ہے، اس کی بیوی کا یہ جنازہ ہے جس کے جنازے میں اتنی گردی ہے، اتنی بھیڑ ہے۔ اندازہ کرو آج ہمارا بھی حال یہی ہے، اگر کوئی انتقال امیر کرتا ہے تو ہم اس امیر کی نظر میں آنے کے لیے ان کے جنازے میں شامل ہوتے ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتے ہیں؟ امیر کے جنازے میں گردی ہوتی ہے، لیکن جب کوئی کسی غریب کا انتقال ہوتا ہے اس کے جنازے میں لوگ جانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ جب لوگ ان کا جنازہ لے کر قبرستان پہنچے، ان کو دفن کیا، تو حضرت جو پڑوسی تھے تو ان سے کہنے لگے عمر بن مسلم سے کہ یہ بہت امیر بیوی کا جنازہ ہے جن کے جنازوں میں اتنی زیادہ تعدادیں ہیں جن کی قبر ایک دم تنگ کر دی جائے رکھنے کے بعد۔ اندازہ کرو، یعنی جو امیر تھا، جو امیر کی بیوی تھی، وہ کوئی دنیا میں نیک کام نہیں کی تھی، نیک کام نہیں کی تھی، اس لیے فرشتوں نے ان کی قبر کو تنگ لکھ دیا، اور جو غریب تھے، جو مسافر تھے، وہ دنیا میں جب تک زندہ رہے وہ اللہ کے رسول کی شریعت پر عمل کرتے رہے۔ لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے تھے، وہ اللہ والے جو اللہ کے رسول کی شریعت کے پابند تھے وہ مسجدوں میں جا کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، اے میرے فرشتوں جاؤ ان کی قبر کو کشادہ کر دو، ان کی قبر کو بڑی کر دو۔ پتہ یہ چلا مسلمانوں، جو دنیا میں جب تک زندہ ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قبر میں بھی آرام فرماتا ہے۔ اندازہ کرو، لیکن آج ہمارا حال کیا بن چکا ہے؟ آج ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے ہیں، آج ہمیں موت کا خوف نہیں ستا رہا ہے، آج ہم اللہ کو بھول گئے ہیں، اللہ کے رسول کے فرمان کو بھول گئے ہیں، آج ہم یہودی نصارہ کے طریقوں پر چل رہے ہیں۔ سوچو، آؤ میں یہ بتاؤں کہ سب سے پہلے قبر کس کی بنائی گئی، یہ بات بیان کر کے میں اپنی باتوں کو ختم کر دوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، اے میرے بیٹو، میرا
میرا جی چاہتا ہے میں جنتی پھل کھاؤں، جنتی پھل لے آؤ، میرا جی چاہتا ہے میں جنتی پھل کھاؤں۔ تو ان کے بیٹوں نے پھل کی تلاش میں نکل پڑے۔ ابھی نکلے تھے کہ راستے میں فرشتے سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں، اے آدم کی اولاد، تم کیا چاہتے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ تو آدم علیہ السلام کی اولاد نے عرض کیا، جواب دیا کہ میرے والد محترم کی طبیعت علیل ہے، یعنی میرے والد بیمار ہیں اور وہ جنتی پھل کھانا چاہتے ہیں، میں جنتی پھل کی تلاش میں ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا، اے آدم کی اولاد، تم لوگ واپس لوٹ جاؤ، تمہارے والد کی عمر پوری ہو چکی ہے۔ پھر وہ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس روح نکالنے کے لیے حاضر ہوئے۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہیں دیکھ کر پہچان گئی اور وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لپٹ گئی۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے میری بی بی حوا، تم مجھ سے جدا ہو جاؤ، اس سے پہلے میں نے بہت مصیبتوں کا سامنا کیا، آپ مجھ سے الگ ہو جائیے اور لہذا فرشتے اور میرے درمیان راستہ بنا دیجیے، فرشتوں کو آنے کا راستہ بنا دیجیے، آپ پیچھے ہٹ جائیے۔ جیسے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیچھے ہٹی، فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا، کفن پہنایا اور انہیں خوشبو لگائی۔ پھر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے نماز جنازہ کس نے پڑھی؟ فرشتوں نے پڑھی۔ پھر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھی۔ پھر فرشتے نماز جنازہ پڑھ کر قبر میں اترے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو قبر میں اتارا۔ پھر فرشتوں نے کچی اینٹ لے کر، یعنی مٹی کی اینٹ لے کر حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کو بنایا۔ جب قبر بن گئی تو فرشتے قبر سے باہر آئے، پھر قبر پر مٹی ڈالی، قبر کو تیار کیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے اولادوں سے فرمایا کہ اے آدم کی اولاد، یہ تمہارا طریقہ ہے، تم اپنے مرحومین کو ایسے ہی دفن کرنا۔ یہ سب سے پہلے قبر کس کی بنائی گئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر بنائی گئی۔ اور کس نے بنایا؟ فرشتوں نے بنایا۔ حضرات سمجھ رہی ہے؟ آپ لوگ جو پڑھنا ہے، ایک بات اور بتا دوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جو انتقال ہوئے ان کا کیا حال ہے۔ علماء کرام نے، جو تاریخی علماء کرام نے، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی، اور جب ان میں ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے تو ایک لڑکا جو دوسری حمل سے پیدا اس لڑکی کے ساتھ اس کا نکاح ہوتا تھا، یہ دستور بن گیا تھا۔ تو قابیل اور حابیل کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ قابیل کا نکاح ایک دوسری لڑکی کے ساتھ ہونا تھا اور حابیل کا نکاح اقلیمہ کے ساتھ ہونا تھا۔ تو اس میں اقلیمہ جو بہت زیادہ خوبصورت تھی، قابیل یہ نہیں مانا، کہا میں اقلیمہ سے شادی کروں گا، اقلیمہ سے شادی کروں گا، وہ نہیں مانا۔ تو جب وہ فیصلہ حضرت آدم علیہ السلام کا نہیں مانا، کہا یہ آپ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، قابیل نے یہ کہا۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، یہ میرا فیصلہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو تم لوگ قربانی پیش کرو۔ تو قابیل نے بھی قربانی کے لیے گندم لایا اور حابیل ایک بکری لے کر آئے۔ دونوں کی قربانی کا سامان میدان میں رکھ دیا۔ اس زمانے میں قربانی اس طرح ہوتی تھی
کہ آسمان سے بجلی آتی تھی، ان سامانوں کو اٹھا لے جاتی تھی، جس کے سامان کو اٹھا لے جاتی تھی اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ دونوں نے اپنی قربانی کو رکھا تو آسمان سے بجلی آئی اور حابیل کی قربانی کو اٹھا لے گئی، یعنی جو بکری تھی اس کو اٹھا لے گئی۔ یہ دیکھ کر قابیل اس کے دل میں بغض اور حسد پیدا ہو گیا کہ اس کی جو قربانی اس کو اللہ نے قبول کر لی، میری نہیں قبول کر لی، وہ اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا۔ تو انہوں نے اپنے بھائی حابیل کو مارنے کی پلان نکل لی۔ انہوں نے جب اپنے بھائی کو مار دیا، جب قتل کر دیا، وہ انتقال کر گئے، پھر انہیں دفنانے کا طریقہ نہیں معلوم کس طرح اپنے بھائی کو ہم دفنائیں۔ تو اپنے بھائی کے لاشے کو لے کر کاندھے پر کتنے دن تک وہ چلتا رہا اور اس کے پیچھے یہ چرند پرند دوڑتے رہے کہ یہ اپنے بھائی کے لاشے کو زمین پر رکھے، میں اس کے بھائی کے لاشے کو کھا لوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دفنانے کے لیے کوا کو پیدا کیا۔ پھر کوا جب زمین پر آیا تو انہوں نے زمین کو کھودنا شروع کر دیا اور آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو دکھا کر کھودنے لگا۔ جب کوا نے زمین کو کھودا اور اس میں مطلب وہ دفن کیا، جو کوا تھا کھودنے کا طریقہ بتایا، اس میں دفن کرنے کا کوا نے طریقہ بتایا۔ قابیل کوے کا یہ طریقہ دیکھ کر انہوں نے اپنے بھائی کے لیے اس طرح قبر کھودی اور اپنے بھائی کے لاشے کو اس میں دفن کیا اور کہنے لگا کہ میں اس کوے کے جیسا قابل نہ بن سکا۔ بہت افسوس کیا وہ قابل۔ اندازہ کرو کہ جو سب سے پہلے دنیا میں انتقال ہوا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل تھے، اور جن کی سب سے پہلے قبر بنائی گئی وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ حضرات میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ وما علیہ البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔